دوستو حمل کے دوران صحت بخش غذا کھانا اور لگاتار جسمانی ورزش کرنا آپ اور آپ کے نشوونما پانے والے بچے کے لیے اہم ہے۔ اس سے صحت مند طور پر آپ کا وزن بڑھتا ہے، آپ کے بچے کی افزائش میں مدد ملتی ہے اور صحت مند وزن والا بچہ ملتا ہے اور آپ کی بلڈ شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ انواع و اقسام کی غذا کھا کر آپ کو ایسی معدنیات ملتی ہیں جن سے آپ کے بچے کے نشوونما کو تقویت ملتی ہے اور آپ زندگی سے بھرپور رہتی ہیں۔ آپ کو باضابطہ طور پر کھانا چاہیے، کھانا چھوڑنے سے بچنا چاہیے۔ صحت مند غذا کا انتخاب کرنا۔ دوستو اناج، چاول، پاستا یا روٹی سے آپ کو توانائی نیز وائٹامن بی گروپ ملتے ہیں۔ سالم اناج والی غذائیں وائٹامن اور غذائی نشاستے سے بھرپور ہوتی ہیں جو آپ کو قبض سے بچاتا ہے۔ سالم اناج کی مصنوعات کو انتخاب کریں، جیسے خالص چاول یا میدے کی روٹی کی جگہ بھورا چاول، سالم گیہوں یا روٹی یا جو کو استعمال کریں۔ ترکاریاں اور پھل استعمال کریں۔ ترکاریاں اور پھل وائٹامن اور معدنیات کے اچھے ذرائع ہیں۔ پتی دار ترکاریوں میں بھرپور مقدار میں فولک ایسڈ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جنین، عصبی نلی کی خرابی، دماغ اور ریڑھ کی ایک قسم کی پیدائشی خلاف معمول حالت سے متاثر ہونے سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ نارنجی اور کیوی جیسے پھلوں میں وائٹامن سی آئرن جذب کرنے سے آپ کے جسم کو باقاعدہ طور پر مدد ملتی ہے۔ رنگین ترکاریوں اور پھلوں میں بھرپور کیروٹین پائی جاتی ہے جو مناسب وائٹامن اے حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے، جیسے کدو، ٹماٹر اور تمام گہرے ہرے رنگ کی ترکاریاں۔ دوستو پھر آپ گوشت اور مچھلیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈے اور ان کے متبادل، ان میں اکثر انڈے، پھلی، ٹوفو، اخروٹ اور بیج وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ پروٹین، آئرن اور وائٹامن B12 حاصل کرنے کے لیے اپنی غذا میں بغیر چربی کے گوشت اور مرغی نیز متعدد گوشت کا انتخاب کریں۔ مرغن مچھلی جیسے سامن، بحر الکاہل کی ساوری یا سارڈن اومیگا 3 چربیلا تیزاب سے بھرپور ذریعہ ہیں، جسے DHA جو دماغ کو ترقی دینے کے لیے اہم ہے، اس کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ دودھ اور اس کے متبادل، کم چکنائی والا دودھ، دہی یا پنیر اور کیلشیم کا دیگر غیر دودھ والا ذریعہ منتخب کریں، جیسے کیلشیم کے ساتھ شامل کردہ سو یا دودھ، ٹوفو، ڈبہ بند سارڈین یا گہرے ہرے رنگ کی ترکاریاں۔ پکانے کے لیے سبزی کا تیل استعمال کریں، کم نمک استعمال کریں اور روزانہ بس 5 گرام یا پھر 1 چمچہ نمک ہی استعمال کریں۔ کم ڈبہ بند غذا اور تیار کردہ گوشت جیسے سور کی ران کا گوشت اور قیمہ منتخب کریں۔ وافر مقدار میں پانی پئیں۔ چینی ملی ہوئی غذا اور ٹھوس چربی جیسے تلی ہوئی غذا، پانی ملا کر تیار کردہ نوڈلز، آئس کریم، کینڈی، بسکٹ، فواکہ، سافٹ ڈرنک یا سوڈا اور پھل کی مشروبات میں سے کم ہی منتخب کریں۔ ان غذاؤں میں کیلری زیادہ اور مغذیات کم پائی جاتی ہیں۔ دوستو اگر آپ مسلم ہیں اور آپ سور کا گوشت نہیں کھاتے تو آپ اس سے اجتناب ہی کریں۔ الکوہل والے مشروبات وغیرہ سے آپ نے فوری طور پہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی غذائیں بھی بتاتا ہوں جن سے اجتناب کر کے آپ اپنے بچے کی صحت کی ضمانت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو وہ مچھلی جس میں زیادہ میتھائل مرکری پائی جاتی ہے، میتھائل مرکری کی زیادہ سطح آپ کے بچے کی نشوونما پانے والے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ کو بڑی شکار کرنے والی مچھلی اور زیادہ میتھائل مرکری والی مچھلی کی اقسام کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، جن میں شارک، کٹار مچھلی، مارلن، کنگ میکریل، ٹیونا، شاندار الفونسیو، نارنجی، رفی، پیلی پشت والی سی بریم اور ڈش اینڈ ڈاٹ گوڈ فش وغیرہ جو ہوتی ہیں، ان سے آپ کو اجتناب کرنا ہے۔ کچا یا کم پکا ہوا گوشت، سمندری غذا اور انڈے، ان سے بھی اگر آپ اجتناب کریں تو بھی بہترین ہوگا۔ وہ غذائیں جن میں لسٹیریا بیکٹیریا سے آلودہ ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسقاط حمل ہو سکتا ہے، ان میں شامل ہے کھانے کے لیے تیار ٹھنڈے گوشت یا چکن جو کہ سپر مارکیٹ یا سیلڈ بار سے ملتے ہیں، تیار شدہ مچھلی کا بھرتا، تیار شدہ اور ذخیرہ کردہ سلاد جو کہ سیلڈ بار یا سپر مارکیٹ سے ملتے ہیں، اور سلاد کے ساتھ سوشی، نرم پنیر جیسے فیٹا، برائی، نرم چکنا پیر یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو آپ کو ملتی ہے اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، اور تیز چائے اور کافی یا کیفین والی مشروبات سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ حمل کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کتنا کھانا کھانا چاہیے؟ آپ کو دوسری اور تیسری سہ ماہی یعنی چوتھے مہینے سے شروع ہوتی ہے، اس میں کچھ زیادہ مقدار میں غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیاری وزن والوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے کھانے کا ایک چارٹ جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اس چارٹ کو آپ دیکھیے اور اس کے عین مطابق اپنی خوراک کا جائزہ لیجیے۔
اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو ختم ہوتی ہے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.